ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر اکرم صاحب نے مہاراج گنج سے ایک ویڈیو بھیجی تھی جس میں ملک کی بڑی معروف شخصیت نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے. اس مسئلے کی تحقیق معلوم کی ہے. پہلے آپ حضرات وہ ویڈیو سنیے. یہ جتنے تنگ لباس پہنتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کی نماز نہیں ہوتی. آپ چاہے مسئلہ پوچھیں، آپ جو چاہے تعویلات کریں. یہ ہے کہ پینٹ پہننے والا ننگے کے حکم میں ہے، اس میں ہے ننگے کے حکم. اس کے بدن کی ساری حیت باہر ظاہر ہو رہی ہے. تو سنا آپ نے. اس مسئلے کی تحقیق جاننے سے پہلے یہ جانیے کہ دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے کسی مسلمان کو پینٹ شرٹ بطور لباس کے عام زندگی کے اندر پہننا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پینٹ شرٹ پہن کے اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا ہونا نہ ہونا. اس میں سے جو پہلی بات ہے وہ الگ مسئلہ ہے، الگ ٹاپک ہے، اور وہ اس پہ الگ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. جو دوسری بات ہے کہ اگر کوئی آدمی پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس کے بارے میں آپ نے سنا کہ حضرت جی کہہ رہے ہیں نماز نہیں ہوگی. حالانکہ یہ حضرت جی کی چوک ہے، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ نماز کے درست ہونے کے لیے جس لباس کی شرط لگائی گئی ہے وہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ ناف سے لے کر کے مردوں کا گھٹنوں تک کے بیچ کا جو حصہ ہے اس کو چھپا لے، اور چھپائے بھی اس طریقے سے کہ باڈی کا کلر اور جسم کی رنگت نہ دکھائی دے. بھلے ہی باڈی کا شیپ اور جسم کی ہیئت اور اس کی بناوٹ سمجھ میں آ رہی ہو، پھر بھی یہ لباس نماز کے درست ہونے کے لیے کافی ہے. اس کی صراحت کی ہے علامہ شاوی نے فتاوی شامی میں، علامہ حسکفی نے، علامہ طحطاوی نے حنفیہ میں سے، اور اسی طریقے سے مالکیہ میں سے علامہ نفراوی نے الفواکہ الدوانی میں، حنبلیہ میں سے ابن قدامہ نے المغنی میں، شوافع میں سے علامہ نووی نے مجموع الفتاوی میں. تو پینٹ شرٹ پہن کے اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو صرف احناف کے نزدیک ہی نہیں بلکہ ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک کے مسلک کے مطابق نماز ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ نماز پڑھتے وقت عمدہ سے عمدہ لباس پہننا چاہیے، اس کا قرآن نے مطالبہ کیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. لیکن اگر کوئی آدمی عمدہ سے عمدہ لباس نہیں پہنتا ہے اور صرف سطر ڈھانپ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، صرف اس وجہ سے کہ اس کے باڈی کا شیپ دکھائی دے رہا ہے اور اس کے جسم کی حیت اور بناوٹ سمجھ میں آ رہی ہے، اس وجہ سے نماز نہ ہو، جیسا کہ حضرت جی نے وجہ بیان کی ہے یہی. تو اگر یہ وجہ مان لی جائے تو پھر تو بہت سے کرتا پیجامہ پہننے والوں کی بھی نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ بہت سے لوگ رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو پیچھے کپڑا دب جاتا ہے اور پوری اس عضو کی بناوٹ سمجھ میں آتی ہے، اور بعض لوگ جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے کپڑا دب جاتا ہے اور پورا قرت کی حالت میں ویسے ہی کھڑے رہتے ہیں. پوری نماز بعض لوگوں کی ایسے ہی ہو جاتی ہے. تو پھر تو اگر پینٹ شرٹ پہننے سے اس وجہ سے کہ باڈی کا شیپ دکھائی دے رہا ہے نماز نہیں ہو رہی، تو ان کرتا پیجامہ والوں کی بھی نماز نہیں ہونی چاہیے. اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ کرتا پیجامہ پہن کر کے یہ جو کیفیت ہو جا رہی ہے تو مجبوراً ہو جا رہی ہے، اور پینٹ شرٹ میں آدمی بالاختیار کرتا ہے،
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مفسدات صلاۃ ہیں، وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر اس کو آدمی جان بوجھ کر کے کرے تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور بن جانے مجبوراً ہو جائے تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے وضو توڑ رہا ہے نماز میں تو بھی نماز چلی جائے گی، اور بلا اختیار وضو ٹوٹ جائے تو بھی نماز چلی جائے گی۔ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، جان بوجھ کر کے اس نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا تو بھی نماز ختم ہو جائے گی، اور ہوا کے جھونکے سے اگر اس کا دوپٹہ اڑ گیا پھر بھی نماز ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کے نماز میں بول دیا تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر کوئی بن جانے ویسے ہی زبان بھولے سے اس کو احساسی یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نماز میں اور بول دیا تو بھی نماز چلی جائے گی۔ تو جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے اس کو آدمی جان بوجھ کر کے کرے یا انجانے میں کرے، بہرحال نماز ٹوٹ ہی جائے گی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ پینٹ شرٹ پہن کر کے اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ مسائل کے بیان کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا ریئیکشن اور معاشرے پر ایفیکٹ کیا پڑے گا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پینٹ شرٹ میں نماز نہیں ہوتی ہے تو پھر بہت سے وہ نوجوان جو نماز میں مسجدوں میں آتے ہیں ان کی نمازیں غائب ہو جائیں گی۔ اس لیے ایک تو دلائل کی روشنی میں بھی یہ مسئلہ غلط ہے، دوسرا یہ کہ عقل بھی آدمی لگائے تو بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ مسئلہ بیان کرنا اس طریقے سے چوک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلے کی نوعیت سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔